گرامی قدر حاضرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے بہترین آداب سکھائے ہیں، اور ان آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اس وقت کے جو آداب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ان آداب کو بجا لائے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اس وقت کا ملاقاتی کلمہ اور ملاقاتی ادب وہ لفظ سلام ہے۔ سلام کے ذریعے سے بات کا آغاز ہو۔ یہ سلامتی کا کلمہ وہ مبارک کلمہ ہے اللہ پاک نے جو اس امت کو عطا فرمایا، جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ملائکہ کی ایک جماعت ہے اور ان کے پاس آپ چلے جائیں اور انہیں جا کے سلام کہیں، السلام علیکم کہیں، اور جو وہ جواب تمہیں دیں یہ جواب یاد رکھنا، یہ جواب آپ کا اور آپ کی ذریت اور اولاد کا قیامت تک کا ملاقاتی کلمہ ہے۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ جنت سے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جب جنتی آپس میں ملاقات کریں گے تو تب بھی وہ ملاقات کے وقت سلام کریں گے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، تو اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو سلام پیش فرمائے گا۔ جب ملائکہ اللہ کے بندوں کے پاس آئیں گے جنت میں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو جنت میں ملائکہ بھی ایمان والوں سے جب ملاقات کریں گے تو اسی کلمے سے ملاقات کا آغاز ہوگا۔ تو کتنا عظیم الشان کلمہ! آدم علیہ السلام اور ملائکہ کے درمیان بھی ملاقات جب ہوئی تو آغاز اسی کلمے سے ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنے بندوں سے ملاقات فرمائے گا تو آغاز اسی کلمے سے، اور اسی طرح سے جنتی جب آپس میں ملاقات کریں گے تو آغاز اسی کلمے سے ہوگا۔ اسی طرح سے ملائکہ جب جنت والوں سے ملاقات کریں گے تو تب بھی آغاز اسی کلمے سے ہوگا، اور جب جنت کی مجلس برخاست ہوگی وآخر دعواہم ان الحمد للہ تحیتہم فیہا سلام، کہ ملاقاتی کلمہ جنت والوں کا باہمی ملاقات کا مجلس کے برخاست کرنے کا کلمہ وہ سلامتی کا کلمہ یعنی السلام علیکم کا کلمہ ہی ہوگا۔ تو اتنا بلند ترین کلمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو اس کلمے کو کہا کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعبد الرحمن، رحمان کی اللہ کی بندگی کرتے رہو، وَأَطْعِمُ الطَّعَامِ، اور غرباء اور مساکین اور حاجت مندوں کو کھانا بھی کھلاتے رہو، وَأَفْشُوا السَّلَامِ، اور آپس میں سلام بھی پھیلاتے رہا کرو، تدخل الجنت بسلام، ان اعمال پر، اللہ کی بندگی پر، مساکین کو کھانا کھلانے پر اور باہمی سلام کے پھیلانے پر، ان تین اعمال پر اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اور ایک روایت میں ایک اور عمل بھی بتایا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب سب لوگ سو رہے ہوں اس وقت رات کو تم نماز پڑھا کرو، اللہ کے سامنے مناجات کیا کرو، ان اعمال پر اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ پاک یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے۔
پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہو جاؤ، جب تک تمہارے پاس ایمان کی دولت نہ ہو تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم ایمان نہیں لا سکتے، ایمان میں کمال نہیں پیدا کر سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک عمل بتاؤں کہ اگر اس عمل کو آپ کریں گے تو باہمی محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ آج ہم عمل تلاش کرتے ہیں کہ جناب میرا فلاں کے ساتھ اختلاف ہے اور لڑائی ہے اور اس کے دل میں میری نفرت ہے، میرے دل میں اس کی نفرت ہے، اس نفرت کو کس طرح سے دور کیا جائے، کیسے زائل کیا جائے۔ آدمی سمجھدار آدمی سوچتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفرتوں کو دور کرنے کا اور محبتوں کو پھیلانے کا جو نسخہ اور عمل بتلایا، آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام پھیلایا کرو، اس سے محبتیں پھیلتی ہیں اور نفرتیں گھٹتی ہیں اور کم ہوتی۔ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سلام جاننے والے کو بھی انجان کو بھی سب کو سلام کرو، چاہے تمہارے جاننے والا ہو چاہے جاننے والا نہ ہو۔ پھر ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 بڑے حق ذکر فرمائے۔ ان 6 حقوق میں سے پہلا حق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلا حق یہ ہے کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اسے سلام کیا کرو۔ یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک عطیہ ہے۔ یہ تحفہ جب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیتے ہیں، یاد رکھیے گا سلام جب آدمی کرتا ہے تو 3 مواقع ہوتے ہیں۔ ایک تو سلام آدمی اس آدمی کو کرتا ہے کہ جو آپ کا جاننے والا نہیں ہے، حکم ہے کہ اسے بھی سلام کرو، جاننے والا نہیں ہے تو یہاں سلام کا مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی میرے مسلمان بھائی ہیں، میری جانب سے آپ کے جان، آپ کے مال، آپ کی عزت کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ نمبر 1، میں نہ تو آپ کی جان کو نقصان پہنچاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، نہ آپ کی عزت کو نقصان پہنچاؤں گا اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، نہ آپ کے مال کو نقصان پہنچاؤں گا اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان کی جان کو، مسلمان کے مال کو، مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا، اس کی عزت پر حملہ آور ہونا اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنا بڑا بدترین جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح سے مکہ مکرمہ وہ بلدہ طیبہ پاکیزہ شہر ہے، اور جس طرح سے آپ نے فرمایا ذی الحجہ کا مہینہ وہ طیب اور پاکیزہ اور قابل احترام، جس طرح سے یوم عرفہ والا دن 9 ذی الحجہ کا قابل احترام ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان بھائی کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے بھی قابل احترام ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے اور جو جملہ بولے گا کہ یہ ایسا ہے، اس کے نسب پر طنز کرے گا، اس کے خاندان پر طنز کرے گا، اور اسی طرح سے اس کی ذات پر، اس کی شکل پر، اس کے جسم پر، یا اس کے اوپر کوئی گناہ کا الزام لگائے گا کہ فلاں ایسا ہے، قیامت کے دن پل صراط پر اسے روک دیا جائے گا اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے فلاں کے بارے میں فلاں موقع پر یہ بدترین زہریلا برا جملہ بولا تھا، یہ جملہ جو آپ نے کہا تھا اس جملے پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، دلیل پیش کرو ورنہ جہنم دہکتی ہوئی تیرے لیے تیار کھڑی۔ اس لیے بھائی کسی مسلمان کی عزت پر ہم کیوں آور ہو کہ ایک آدمی جب دوسرے کو سلام کرتا ہے
تو سلام کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، لہٰذا میری طرف سے سلامتی کا پیغام ہے کہ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت میری جانب سے محفوظ رہے گی۔ سلام کر کے پھر کسی کو ذلیل اور رسوا کر لو، سلام بھی کرے اور پھر کسی کے مال کو نقصان پہنچائے، کتنا بڑا جرم ہے۔ گویا کہ سلامتی کا پیغام تو دے دیا، اقرار تو کر دیا کہ میری طرف سے آپ کو سلامتی ہے، لیکن سلامتی دے نہیں رہا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے، اپنے مسلمان بھائی کے مال، مسلمان بھائی کی عزت، مسلمان بھائی کی جان قابل احترام ہے۔ صرف اتنی سی بات آپ ذہن نشین فرمائیے گا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملہ بولا کیا تھا، صرف اشارہ ہی فرما دیا تھا۔ حفصہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قد کے اعتبار سے قدر کم تھی، تو قد کسی کا بڑا ہو کسی کا چھوٹا ہو، یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ اللہ کی ہے، اس میں انسان کا اپنا اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بس میں نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات آئی تو یوں اشارہ کر دیا، وہ بولا کچھ نہیں، بس یوں اشارہ کر دیا، وہ مطلب جو قد سے چھوٹی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ایسا کلمہ آپ نے بولا ہے کہ اگر اس کلمے کو 7 سمندروں میں بھی ڈال دیا جائے تو 7 سمندروں کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ، جب یہ بدترین اور زہریلا کلمہ جب ہم کسی کی نسل پر، کسی کی عزت پر، کسی کی تخلیق پر، کسی کو عیب اور طنز کرنے پر جب یہ جملہ بولتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ جب 7 سمندر یہ کلمہ تباہ کر سکتا ہے تو ایمان کہاں بچے گا؟ تو نیکیاں کہاں بچیں گی آدمی کے پاس؟ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے ساتھ ملاقات کے وقت کا کلمہ، سلام کا کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک سلام آدمی کرتا ہے اجنبی شخص سے، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت میرے نزدیک قابل احترام ہے، لہذا میری جانب سے سلامتی کا پیغام ہے، نہ میں آپ کے مال کو نقصان پہنچاؤں گا، نہ آپ کی عزت کو، اور نہ میں آپ کی جان کو نقصان پہنچاؤں گا۔ دوسرا سلام ہوتا ہے جاننے والے سے، جس سے آپ کا تعارف ہے، جان پہچان ہے، قرابت داری ہے، اس سے جب آدمی سلام کرتا ہے تو اس کو بھی ایک پیغام تو یہی ہوتا ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ محبت بھرا پیغام ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر جاننے والا، ہر پہچان والا آدمی وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسے آپ تحفہ پیش کریں، یہ سلام کا تحفہ آپ اسے دے رہے ہیں۔ تیسرا سلام انسان اپنے گھر میں کرتا ہے، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، محرم رشتوں کو جو آدمی سلام کرتا ہے، اس سلام کا اس موقع پر مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو سلام کر رہا، یہ دعا دے رہا ہے کہ میری طرف سے آپ کو سلامتی کی دعا ہو، آپ کی جان محفوظ رہے، آپ کا مال اللہ کرے محفوظ رہے، آپ کی عزت اللہ کرے محفوظ رہے، ہر آفت اور ہر مصیبت سے اللہ پاک آپ کو دور رکھے، آپ کو سلامتی کی زندگی اللہ عطا فرمائے۔ تو مجھے بتاؤ، کیا گھر میں خواتین جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ ہم انہیں سلام پیش کریں؟ گھر کی عورتوں کو بھی سلام کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، چھوٹوں کو سلام پیش کرنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس موقع پر بہت سارے لوگوں کا مزاج ہے کہ شاید گھر میں سلام کرنے سے، بیوی کو سلام کرنے سے، بچوں کو سلام کرنے سے شاید ہماری حد ہوگی اور ہماری توہین اور تذلیل ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ 3 طرح کے لوگوں کے سامنے آدمی سلام پیش کیا کرتا ہے، غیر مسلم کے سامنے سلام نہیں پیش کیا جاتا۔
یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا مبارک معمول تھا کہ جب کسی غیر مسلم کو آپ نے خط لکھا، خطوط آپ نے غیر مسلم اقوام بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے، تو ان خطوط میں جب مسلمانوں کی طرف خط ہوتا تھا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا لفظ لکھوایا کرتے تھے، اور جب غیر مسلم اقوام کی طرف آپ خط لکھتے تھے تو آپ یہ جملہ لکھواتے تھے، السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہر اس شخص پر ہے جو ہدایت کی اتباع کرنے والا ہے۔ چاہے آپ اتباع کریں، چاہے وہ اتباع کرے، چاہے کوئی اور اتباع کرے، ہر اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی، اللہ کے پیغام کی اتباع کرنے والا ہے۔ براہ راست کافر کو السلام علیکم نہیں کہتے۔ اگر کافر آپ کو کوئی سلام کر دیتا ہے تو اس کے جواب میں آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہنا، صرف وعلیکم کہنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ آداب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے ہیں ان آداب کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سے سلام کے وقت یہ بھی ادب ہے، یہ روزانہ کا نہیں ہے، ہر وقت کا نہیں ہے، سلام ہر وقت کا ادب ہے۔ یہاں تک کہ دو آدمی ابھی ملاقات ہوئی ہے اور 2 منٹ کے بعد پھر سے ملاقات ہے، پھر سے سلام کرے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے بیچ میں کوئی دیوار حائل ہو گئی اور بیچ میں کوئی ستون حائل ہو گیا اور پھر دونوں آپس میں ملیں، پھر سے سلام کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ البتہ مصافحہ اس سلام کی تکمیل ہے، اس سلام کو مکمل کرنے کا ذریعہ مصافحہ ہے۔ مصافحہ کا معنی ہے دونوں ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائی کو مصافحہ کرنا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھائی، التحیات للہ، اور اس طرح سے آپ نے سکھائی کہ آپ نے مصافحہ فرمایا اور میرے 2 ہاتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے درمیان میں تھے، یعنی یہ تھا کہ دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یدی بین یدی رسول اللہ، میرا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا۔ تو یہ ہاتھ بیچ میں جب ہی ہوگا کہ جب مصافحہ دونوں ہاتھوں سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل تھا، اور اس موقع پر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا اگلے والا جب تک اپنا ہاتھ نہ کھینچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے۔ یہ اعلیٰ ظرفی کی بات ہے، یہ اعلیٰ ادب کی بات ہے۔ اس طرح سے مصافحہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ سلام کے علاوہ کوئی اور لفظ ملاقات کے وقت کا مسنون نہیں ہے، مسنون عمل سلام ہے۔ آپ موبائل پر بات کر رہے ہیں، فون پر بات کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے جب آپ ملاقات اپنے مسلمان بھائی سے بات کریں یا براہ راست بالمشافہ ملاقات کریں تو آپ آغاز سلام ہی سے کیا کریں۔ آپ فون پر بھی آپ سلام ہی سے آغاز کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات میں یہ ادب بھی ملتا ہے کہ سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کر لے، چلنے والا آدمی کھڑے کو سلام کرے، کھڑا آدمی بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ لیکن اگر ایک آدمی چلنے والا اس نے سلام نہیں کیا اور پیدل کھڑا جو آدمی ہے وہ سلام میں پہل کرے تو تب بھی اچھی بات ہے۔ یہ اپنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علیحدہ بات ادب بتایا ہے کہ سلام میں جو شخص پہل کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تکبر سے بری کر دیتا ہے، اور تکبر کرنے والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ بہت بڑا تکبر نہیں، رائی کے دانے جتنا۔ رائی کا دانہ کیا چیز ہے؟ اتنا تکبر بھی اگر کسی شخص کے دل میں ہوگا جس کو اپنی کسی چیز پر، اپنی طاقت پر،
اپنے مال پر، اپنی صلاحیت پر، اپنے علم پر، اپنے ہنر پر اسے گھمنڈ ہو، فخر ہو، غرور ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور اپنے اس ہنر کی وجہ سے اور اپنے اس مال کی وجہ سے اور اپنی اس طاقت کی وجہ سے دوسرے کو حقیر جانے، اسی کا نام تکبر ہے۔ تو بسا اوقات تکبر بھی انسان کو سلام نہیں کرنے دیتا۔ انسان کے اندر کبر ہے تو آدمی سوچتا ہے میں کیوں اس کو سلام کروں، اس کو مجھے سلام کرنا چاہیے، یہ چھوٹا ہے میں اسے کیوں سلام کروں، یہ مجھ سے کمتر ہے میں اس کو کیوں سلام کروں، اس کو پہل کرنی چاہیے، یہ مجھے سلام کرے۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سلام میں جو پہل کرے گا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک وہی محبوب اور پسندیدہ آدمی ہے، وہی اچھا آدمی ہے جو سلام میں پہل کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں سلام میں پہل کرنا چاہیے، انتظار دوسرے کا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجھے سلام کرے گا تو پھر میں سلام کروں گا۔ آپ پہل کر دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا لفظ کہے گا 30 نیکیاں حاصل کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا 20 نیکیاں حاصل کرے گا۔ صرف السلام علیکم کہے گا 10 نیکیاں حاصل کرے گا۔ کتنی نیکیاں؟ 10۔ اب ان 10 نیکیوں کی قدر اس وقت پتہ چلے گی جب قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، اور نجات کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے صرف ایک نیکی درکار ہوگی۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جاؤ ایک نیکی لے آؤ، اور آج اپنی نیکیوں کا پلڑا نیچے کروا لو، جھکوا لو اس کو، ایک نیکی کہیں سے لے آؤ تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ یہ مارا مارا پھرے گا ایک نیکی کے لیے۔ یوم یفر المرء من ابیہ، باپ سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بھائی سے بھاگے گا، نہیں کوئی نیکی مجھ سے آج نہ مانگے۔ ماں سے بھاگے گا، ماں نہ نیکی مانگ لے۔ باپ سے بھاگے گا، باپ نیکی نہ مانگ لے۔ بیوی سے بھاگے گا، بیوی نہ نیکی مانگے۔ خاندان سے، ہر آدمی کے پاس آج کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میدان محشر نہ تو وہاں مال کام آئے گا کہ آدمی کوئی نیکیاں خرید ہی لے، خریداری نہیں، لا بیع فیہ، خریداری نہیں ہو سکے گی۔ نہ کوئی دوستی کام آئے گی کہ دوست کو نیکی دے دے، ولا خلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاعہ، نہ کوئی زبردستی سفارش کر کے نیکی وصول کر لے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی عدالت ہوگی۔ آج کوئی نیکی کی خرید فروخت نہیں، آج کوئی دوست کسی کے کام نہیں، آج بہن بھائی کام نہیں آئے گا، آج اولاد ماں باپ کے کام نہیں۔ واتقوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اس دن کا خیال رکھو جس دن لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کی جانب سے کوئی بدلہ نہیں چکا سکے گا، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی جانب سے کوئی بدلہ نہیں چکا سکے گی۔ اس دن کا خیال رکھو۔ اس دن آدمی کہے گا ہے مجھے ایک نیکی مل جائے میرا کام ہو جائے گا۔ اس وقت اس ایک نیکی کی قدر ہوگی جس کی آج ہم ناقدری کرتے ہیں۔ چھوڑو نہ بھائی، سلام نہیں کیا تو میں نے کون سا جرم کر دیا؟ نہیں، یہ سلام پر 10 نیکیاں اس وقت تمنا کرے گا، ہائے کاش دنیا میں ایک بار زیادہ ہی سلام کر دیتا، 10 نیکیاں تو ہو جاتی، کام بن جاتا میرا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ سلام کا کلمہ اور پھر سلام کا جواب دینا یہ تو واجب ہے۔ سلام کا جواب دینا تو واجب، لازمی، ضروری، نہیں جواب دے گا گناہگار ہے۔ مجلس میں سے ایک نے جواب دے دیا، سب کی جانب سے ادا ہو گیا، کسی نے نہ دیا، سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اس کا خیال رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ ہاں البتہ کچھ حالات ایسے ہیں جو مستثنا ہیں، جس وقت میں سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی کر دے تو سلام کا جواب دینا لازم نہیں ہوتا۔ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہے، کوئی ذکر میں مشغول ہے، جمعے کے دن خطبہ چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، کوئی شخص دینی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے، کوئی شخص وضو کر رہا ہے، کھانے میں مشغول ہے، ان اوقات میں سلام نہ کرے۔
اور اگر کر دیا جائے تو جواب دینا اس پر لازم نہیں ہے، جواب دے دے تو اچھی بات، نہ دے تو کوئی مذائقہ نہیں، گناہگار اس موقع پر نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان میں سے ایک حالت میں سلام کیا گیا، آپ اپنی ضرورت سے حاجت سے فارغ ہوئے، آپ نے دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر جلدی جلدی تیمم کیا، اور وہ آدمی کونے سے ایک گلی سے غائب ہونا چاہ رہا تھا، قریب تھا کہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، آپ نے زور سے وعلیکم السلام اس کو کہہ دیا، گویا کہ اس نے سلام دیا تھا، جواب اس وقت آپ نے نہیں دیا، اور فوری جلدی سے آپ نے طہارت اختیار فرمائی، اور طہارت اختیار کر کے فوری آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب دیا۔ تو پتہ چلا کہ اس وقت آپ نہیں دے سکتے تو بعد میں دے دیں، اتنی اہمیت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی آ کر آپ سے کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا، اس میں بھی مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعلیمات آپ دیکھو، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کو سلام بھیجا، تو اس موقع پر آپ جواب کیسے دیں؟ ہم کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام، حالانکہ وعلیکم السلام نہیں کہنا، یہاں پر کیا کہا؟ وعلیکہ وعلیہ السلام یا وعلیکم وعلیہ السلام۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے فلاں صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ جواب میں کہو وعلیکم وعلیہ السلام یا وعلیکہ وعلیہ السلام۔ کیا معنی؟ کہ آپ پر بھی اور ان پر بھی سلامتی ہو، چونکہ آپ تحفہ لے کے آئے ہو نا، آپ تحفہ لے کے آئے ہو فلاں کی جانب سے، تو آپ بھی سلامتی کے مستحق ہو اور وہ بھی سلامتی کا مستحق ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی ایسے گھر میں داخل ہوں کہ جہاں کوئی بھی نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے خود اپنے گھر کا دروازہ کھولا، تالا آپ نے کھولا اور گھر کے اندر آپ داخل ہوئے، کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، اس موقع پر آپ یہ کلمہ کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ آپ خالی گھر ہے بھائی، اس خالی گھر کے اندر جنات بھی ہو سکتے ہیں، اس خالی گھر میں ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس خالی گھر کے اندر تلاوت ہوتی رہے صبح شام، نیک اعمال ہوتے رہیں، تو یقیناً اس گھر کے اندر فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر آتے رہتے ہیں، داخل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کلمہ کہہ دیا جائے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے آتے ہوئے سلام کرنا مسنون ہے، جاتے ہوئے بھی اسی طرح سے سلام کرنا مسنون ہے، یعنی جب آپ کسی مجلس میں تشریف لائے ہیں تو آپ سلام کریں گے، جب آپ جائیں تو بھی سلام کریں، دونوں مواقع پر سلام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بڑا مجمع ہے تو اس مجمع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو آپ شروع میں بھی سلام فرماتے تھے، درمیان میں بھی سلام فرماتے تھے، اور جہاں پہنچنا ہوتا تھا وہاں پہنچ کر پھر سے سلام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام سے متعلقہ بہت خوبصورت، بہت پیاری تعلیمات ہیں، جو آئیے ہم آج عزم کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنے گھر میں داخل ہوں گے تو بھی انشاءاللہ سلام کریں گے۔ اور اسی طرح سے جان پہچان والا ہے، انجان ہے، ہم اس کو بھی سلام کریں گے، بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ہم سلام میں ہمیشہ سے پہل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تکبر نہیں کریں گے کہ بھائی نہیں اس نے یہ اس کو کرنا چاہیے تھا، نہیں مجھے اپنی جنت بنانی ہے، مجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے، وہ کرے نہ کرے، یہ تو ہم نہیں کہتے نہیں جی وہ نہیں کھانا کھاتا تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، نہیں بھائی یہ کام مجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے، مجھے سلام میں پہل کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقے اور یہ آداب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ہیں، ان آداب پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔